السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے سورۃ التین مکیہ۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ سورة التين بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم پڑھتے ہیں ترجمہ۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر مکہ کی، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ بس اس کے بعد آپ کو کون جزا اور سزا کے بارے میں جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اس کے بعد یہ چند مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں۔ ان الفاظ کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، ان کے معنی کو یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں مفہوم کی طرف۔ سورۃ التین مکی صورت ہے، یعنی یہ بھی مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس صورت میں نہایت آسان اور خوبصورت انداز میں لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ آخرت میں ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا حقدار ٹھہرایا جائے گا، یعنی کہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کو اللہ رب العالمین اس کی جزا اچھی دیں گے جنت کی صورت میں، اور جس کے اعمال برے ہوں گے اس کو جہنم کی صورت میں سزا ملے گی، آگ اور مختلف سزائیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں جگہوں کی قسم کھائی جہاں تین اولو العزم انبیاء بھیجے گئے۔ ان مقامات کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو جسمانی شکل و صورت کے اعتبار سے بہترین بنایا اور اسے عقل و فہم عطا کی، اسے تمام مخلوقات میں افضل ترین مخلوق بنایا اور منصب خلافت سے سرفراز کیا۔ ان سب نعمتوں کے باوجود جب انسان اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ نچلی ترین سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ اس صورتحال سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوں اور نیک اعمال کرتے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، کیا اب بھی کوئی قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی اس سے بڑا انصاف کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، سورہ کو زبانی یاد کریں اور ترجمہ کو بھی اچھے طریقے سے زبانی یاد کریں۔ السلام علیکم۔